نانیان کی بات سن مقبول درد بھری مسکراتے ہوئے ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے اور ان سے الوداع لے کر اپنے پرائیویٹ جیٹ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں جیٹ سویڈن کے لیے اڑان بھرتا ہے۔ پورے راستے مقبول ابراہم اور ایزرا کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس بیچ اس کی آنکھ کب لگ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ 3 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد مقبول کا جیٹ سویڈن کے ایک آئلینڈ پر آ کر اترتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس کی لوکیشن ابراہم نے مقبول کو بھیجی تھی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت آئلینڈ ہے جس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ اس پورے آئلینڈ پر ایک ولا کے سوا کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شاید اس پورے آئلینڈ پر ابراہم کے سوا کوئی دوسرا انسان بھی نہیں ہے۔ اس خوبصورت آئلینڈ کی تنہائی محسوس کر مقبول ایک گہری سانس بھرتے ہوئے ولا کی اور جاتا ہے تو دیکھتا ہے پورے ولا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے مانو جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ تبھی اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ولا کے ایک روم سے ابراہم کی آواز آتی ہے، مقبول آ گئے تم؟ ابراہم کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے مقبول اس روم میں جاتا ہے جہاں ابراہم ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بڑی سی وال پر ایزرا کی پینٹنگ لگی ہوئی ہے جس میں دنیا کے سارے دیشوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بس وہ ایزرا کی پکچر کا ورلڈ میپ ہے جس میں آدھی سے زیادہ کنٹریز پر ابراہم نے کراس کے نشان لگائے ہوئے ہیں، جسے دیکھ کر کوئی بھی صاف بتا سکتا ہے کہ ہاں ابراہم ان سبھی کراس لگی کنٹریز میں اپنی ایزرا کو ڈھونڈ چکا ہے۔ اس روم کا منظر دیکھ مقبول غصے میں آ جاتا ہے اور ابراہم کو پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے، ابراہم یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے یہاں کا، اور یہ سب کیا کر رہا ہے تو؟ ابراہم جو اب تک وال پر بنی پینٹنگ کو نہار رہا تھا وہ مقبول کی آواز سن اس کی طرف مڑتا ہے۔ ابراہم جیسے ہی مقبول کی طرف مڑتا ہے تو مقبول اس کی شکل دیکھ کر ایک دم حیران ہو جاتا ہے۔ ان 3 سالوں میں ابراہم بالکل بدل سا گیا تھا۔ وہ ایک دم کمزور اور تھکا ہوا لگ رہا تھا، مانو جیسے 3 سالوں سے اس نے ٹھیک سے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہو، یہاں تک کہ شاید سونا بھی۔ ابراہم کو اس حالت میں دیکھ مقبول کو رونا آ جاتا ہے اور وہ فوراً ابراہم کے گلے لگ جاتے ہیں۔ مقبول کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ابراہم سے کہتا ہے، میرے دوست یہ تو نے کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ یار پلیز ایسا مت کر اپنے ساتھ۔ تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو جیسے تو 3 سالوں سے سکون کی نیند سویا ہی نہ ہو۔ مقبول کی بات سن ابراہم اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہتا ہے، کس سکون کی بات کر رہا ہے مقبول تو؟ وہ سکون جو میری ایزرا کے ساتھ چلا گیا، یا وہ نیند جو سکون ملنے پر آتی ہے؟ تو ان دونوں میں سے کس کی بات کر رہا ہے مقبول؟ ابراہم کا جواب سن مقبول غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ابراہم تو جو بھی یہ سب کر رہا ہے نا بالکل ٹھیک نہیں کر رہا۔ اگر ایزرا یہاں ہوتی نا تو تجھے اس حالت میں دیکھ کر شاید وہ بھی تجھ سے بات نہ کرتی، اسے بھی تجھے ایسے دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی۔ یہ سن ابراہم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے ہیں اور وہ درد بھری آواز میں کہتا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں ہے مقبول۔ یہ سن مقبول کہتا ہے، تو اس طرح اسے ڈھونڈ بھی نہیں سکتا ابراہم؟ تجھے کیا لگتا ہے تیرے یہ سب کرنے سے تجھے ایزرا مل جائے گی؟ کبھی نہیں ابراہم، کبھی نہیں۔ مقبول کی یہ بات سن ابراہم کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں مقبول کا کالر پکڑتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تجھے یہاں یہ سب بکواس کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ ایزرا کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کرنے کے لیے بلایا تھا مقبول۔ اگر تجھے میری ہیلپ نہیں کرنی تو اسی وقت یہاں سے جا سکتا ہے۔ میں خود میری ایزرا کو اکیلے ڈھونڈ رہا ہوں اور آگے بھی اکیلے ہی ڈھونڈتا رہوں گا، اور دیکھنا تو بہت جلد میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہہ کر ابراہم جھٹکے سے مقبول کا کالر چھوڑ دیتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے، لیکن مقبول اپنی ضد پر اڑتے ہوئے کہتا ہے، نہیں ابراہم، میں تجھے یہاں سے لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ لیکن ابراہم اس کی ایک نہیں سنتا اور روم سے باہر جانے لگتا ہے۔ تبھی مقبول اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، ابراہم، نانیان کا نام سن ابراہم کے قدم جاتے جاتے رک جاتے ہیں۔ یہ دیکھ مقبول اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہتا ہے، ابراہم، نانیان
کی طبیعت تیری اور عزرا کی یاد میں دن پر دن خراب ہوتی جا رہی ہے، اس لیے پلیز تو میرے ساتھ ترکی واپس چل، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں نانیان بنا تجھ سے ملے ہی رخصت نہ ہو جائے۔ مقبول کی بات سن ابراہم خاموش کھڑا عزرا کی تصویر کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ مقبول ابراہم کے جذبات کو سمجھتے ہوئے کہتا ہے، ابراہم تو فکر مت کر، میں تیری ہر طرح سے ہیلپ کروں گا عزرا کو ڈھونڈنے میں، ہم مل کر اسے ڈھونڈ لیں گے یار، ڈونٹ وری۔ یہ سن کر بھی ابراہم خاموش ہوتا ہے۔ تبھی مقبول آگے کہتا ہے، ابراہم ہو سکتا ہے عزرا وہی ترکی میں ہو اور تو اسے سب جگہ ڈھونڈ رہا ہو۔ مقبول کی بات سن ابراہم اسے کچھ حیران تو کچھ آس بھری نظروں سے دیکھتا ہے، مانو جیسے پوچھ رہا ہوں کیا ایسا سچ میں ہو سکتا ہے مقبول؟ لیکن مقبول بنا اس کے کہے ساری بات سمجھ جاتا ہے۔ شاید یہی ہوتی ہے سچی دوستی، جس میں آپ کا دوست بنا آپ کے کچھ کہے ہی آپ کی ہر بات سمجھ لیتا ہے۔ مقبول ابراہم کے شولڈر پر ہاتھ رکھ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں ابراہم، ایسا ہو سکتا ہے کہ تو عزرا کو سارے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہو اور وہ وہیں ترکی میں ہو، اور میں یہ بات صرف اس لیے نہیں بول رہا کہ میں تجھے واپس ترکی لے جانا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ تو واپس اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنی عزرا کے پاس لوٹ آئے۔ ہو سکتا ہے ان 3 سالوں میں عزرا تجھے کہیں نہیں ملی، وہ شاید تجھے ترکی میں کہیں مل جائے۔ مقبول کی بات سن ابراہم روم کی اور جانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ مقبول اداس ہو جاتا ہے کہ تبھی ابراہم اسے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہتا ہے، تجھے صرف بڑی بڑی باتیں ہی کرنی آتی ہے یا کچھ کام بھی کر لیتا ہے؟ اب آ جلدی اور پیکنگ کرانے میں میری ہیلپ کر، کیونکہ مجھے اسی وقت ترکی جانا ہے۔ ابراہم کی بات سن مقبول کا تو جیسے خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ خوشی ابراہم کی پیکنگ کرانے اس کے ساتھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں دوست جیٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں کہ تبھی پائلٹ وہاں آتا ہے اور سر جھکائے کہتا ہے، سر وہ جیٹ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اس لیے ہم ابھی ترکی کے لیے نہیں نکل سکتے، ہمیں 2 دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ پائلٹ کی بات سن ابراہم غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں ترکی جانے کے لیے 2 دن تو کیا کچھ سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ ابراہم کا غصہ دیکھ مقبول اسے شانت کراتے ہوئے کہتا ہے، تو فکر مت کر، میں دیکھتا ہوں۔ مقبول پائلٹ سے کہتا ہے، تم ایک کام کرو، ابھی اسی وقت دوسرا جیٹ منگواؤ۔ بیچارہ پائلٹ جو پہلے سے ہی ابراہم کا غصہ دیکھ کر ڈر گیا تھا، وہ مقبول کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ ڈر جاتا ہے اور کچھ ڈری سہمی آواز میں کہتا ہے، سر وہ دوسرا جیٹ آنے میں 2 دن یا اس سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ ابھی موسم خراب ہونے کی وجہ سے سویڈن سے ترکی جانے کی ساری فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں، جس وجہ سے ترکی سے ہمارا کوئی جیٹ سویڈن کے لیے اڑان نہیں بھر سکتا۔ اس بار پائلٹ کی بات سن ابراہم بنا کچھ کہے اپنا بیگ اٹھا کر آئلینڈ سے باہر کی اور جانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ مقبول اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، ابراہم اب کہاں جا رہا ہے تو نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ سویڈن سے ترکی جانے کی ساری فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں، اب کیا تو پیدل ترکی جائے گا؟